القرآن خلق الإنسان۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 194 سے لے کر کے 200واں آیت تک پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن مدوں پر اپنے حبیب سے اور تمام مسلمانوں سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 کہہ رہا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یعنی ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے تم سے زیادتی کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں قانون بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ادب کے بدلے ادب ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ادب سے پیش آتا ہے تو آپ کا بھی یہ فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے ساتھ ادب سے پیش آویں، اور آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون بتا رہا ہے ہمیں، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی زور زبردستی کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، لیکن اتنی ہی زیادتی جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہاں بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے اور سب کے لیے برابر ہے۔ تو فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے اس پر تم بھی زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی اللہ سے ڈرو، اور یقین رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ حدود الہی کا احترام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا حکم کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے اور اللہ کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت نمبر 195 ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ ایک طرح سے جنگ کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، تو جنگ کے لیے ساز و سامان، اسلحہ، ہتھیار، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پہ اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جب جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہتھیار بھی تو جمع کرنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواری کی بھی تو ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کہا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک کے دوران انہوں نے عام لوگوں سے یہ اعلانیہ طور پہ کہا کہ جس کے پاس جو ہو سکے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے، اللہ کی راہ میں پیش کرے، تاکہ اس مال کے ذریعے سے ہم ہتھیار کو بنا سکے اور کفاروں سے جنگ کر سکے۔ یہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا مراد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دولت دے رکھی ہے اور وہ اس دولت کو لے کر کے بیٹھے ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ دی ہوئی دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، جیسے گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، کہ ایمان رکھو غیب پر
اور نماز قائم کرو اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو یہاں پہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اللہ نے جب تمہیں دولت دے رکھی ہے اسے خرچ کرو، اور جب اللہ کی حکم کی تعمیل آپ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی میں ہی تو ڈال دیں. اللہ کے حکم کو ہم نہیں مانیں گے تو ہم ایک طرح سے تباہی اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے کر کے جا رہے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَحْسِنُوا وَلَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ. دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے وَأَحْسِنُوا، بھلائی والے ہو جاؤ، یعنی دین کے کام میں اپنا مقام لوگوں سے دوسروں سے بڑھ چڑھ کے اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو. کوئی اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو آپ 4 پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے راہ میں آپ بھلے معلوم ہو جاؤ. یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس طرح سے خرچ کرو دل لگی کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو. اس کو یہاں بھلائی کہا جا رہا ہے، اور بھلائی والے ہو جاؤ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرمایا کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اب یہاں پہ 1-2 بات سمجھ لیتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، سب سے پہلے کہا جا رہا ہے مسلم ہونے کے لیے. اس کے بعد دوسری بات ہے وَنَحْنُ لَهُ عابدون، جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں. وَنَحْنُ لَهُ عابدون. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کس کی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور دل جوئی کے ساتھ، رضائے الہی کے ساتھ عبادت کریں. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اور ان سب کام کرنے کے دوران آپ اس چیز کو اپنے ذہن پہ رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو میں کام کر رہا ہوں. اب یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت بھی کرو، اور پہلے تو کہا جا رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے، پھر کہا جا رہا ہے آپ مسلمان ہیں تو عبادت کریں، پھر یہ کہا جا رہا ہے آپ خالص عبادت اللہ کے لیے کریں. اور وہ بھی عبادت اس حیثیت سے ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ ہی تو رہا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہاں پہ کہا جا رہا ہے اور حج اور عمرہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پورا کرو. یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دے دی کہ آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، آپ پر فرض ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روکے جاؤ. ہوا تھا نا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، جب حضور جا رہے تھے اللہ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، تو مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا تھا. اس وقت صلح حدیبیہ کرنا پڑا. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ یہ باتیں کہی جا رہی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روکے جاؤ، یعنی اگر تمہیں کسی طرح سے رکنا پڑ جائے، وہاں تک نہیں جا سکو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی بھیجو جو میسر ہو سکے، قربانی بھیجو جو میسر ہو سکے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ، اپنے سر نہ منڈواؤ. کب تک؟ اس کے بارے میں دیکھیں، اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچے. جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک، یعنی کہ جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روک دیا گیا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر قربانی کرو. قربانی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس وقت تک اپنے سر کا بال نہ نکلواؤ جب تک یہ آپ کو
معلوم نہ پڑ جائے، آپ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہمارا جو قربانی کے لیے جو چیزیں میں نے بھیجی تھی وہ قربان گاہ تک نہ پہنچ گیا ہو، تب تک اپنے سر کو نہ منڈوانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے، اس کی بات آگے کہی جا رہی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے پھر جو تم میں بیمار ہو، جس طرح روزے کے بارے میں آیا تھا نا، بیمار کے بارے میں، مسافر کے بارے میں، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک کنڈیشن رکھی گئی اور کہا جا رہا ہے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے میسر میں کوئی تکلیف ہو، یا سر میں اس کے کوئی تکلیف ہو، جو بال کاٹنا سر کا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے پھر جو تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے کا، یعنی 3 دن روزے رکھنے کا حکم ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے خیرات کرے یا قربانی کرے، یعنی اس کے عوض میں جو آپ سب سے پہلے یہاں کہا گیا کہ اس وقت تک اپنے بال نہ منڈواؤ جب تک آپ کا جانور قربان گاہ تک نہ پہنچ گیا ہو، لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر اس دوران، اس پیریڈ میں اگر آپ کے سر میں کوئی تکلیف ہو جو آپ کے سر کا بال کاٹنا ضروری ہو جائے، یا سر میں کسی طرح کا زخم ہو جائے، تو ڈاکٹر صلاح دیتا ہے نا بال کو چھوٹا کر لو یا پھر بال کو چھلوا لو، تو اس کنڈیشن میں کہا جا رہا ہے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے کا اور خیرات کا یا قربانی۔ پھر جو اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، یعنی کہ جب یہاں پہ وہ کنڈیشن بتائی گئی جب آپ کو حج اور عمرہ سے روک دیا جائے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائیں۔ حج سے جب حجاج حج پہ جاتے ہیں تو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ چیزیں کعبۃ اللہ کے لیے ایک طرح سے توہین کعبہ مانا جاتا تھا کہ ایک سفر میں آپ یا حج کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں، اور حج کے لیے 3 جو مہینے تھے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، جو ابھی بھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور پہلے صرف رجب کے مہینے میں عمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ راحت دی گئی کہ آپ جب حج پہ جائیں تو حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لے، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائیں، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آ سکے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، پھر جیسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، یعنی حج کے دنوں میں 7، 8، 9 کو، 10 کو تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے پھر جیسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ آئیں، یعنی 7 جب کب رکھیں؟ جب حج سے واپس اپنے گھر آ جائیں تب 7 روزے رکھیں، لیکن جو اس طرح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 روزے وہاں رکھیں اور 7 روزے گھر میں رکھیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، پھر یہ پورے 10 کے روزے ہوئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے مکہ کے رہنے والا نہ ہو۔ یہ حکم جتنا ابھی میں نے پڑھا اس آیت سے ریلیٹڈ، یہاں سے سٹارٹ ہوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے ابھی تک میں نے پڑھا جتنی کنڈیشن آئی وہ سب اس کے لیے ہے جو مکہ سے باہر رہنے والا انسان، جو سفر طے کر کے مکہ شریف پہنچا ہو، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، یعنی حج اور عمرہ مکہ کے لوگ نہیں بلکہ مکہ سے جو باہر سے سفر کر کے وہاں گئے ہیں اس کے لیے یہ ایک ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کے بعد حج کی جو روح ہے، حج کا جو حج سے جو چیزیں حاصل ہونے والی مین، جو جیسے نماز کی روح کیا ہے؟ رضا الہی کو حاصل کرنا، اسی طرح حج کی جو روح ہے اس کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فمن فرض فیہن الحج
فلا رفث ولا فسوق، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے نہ تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے اور نہ کوئی گناہ کرے۔ یعنی جس طرح سے رمضان سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں جو کہا تھا اعتکاف کے دوران میں آپ بیوی سے نہ صحبت کر سکتے ہیں نہ ان سے مل سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اب یہاں پہ جب آپ حج کی نیت کر رہے ہیں اس وقت بھی یہی کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، تو جو ان میں سے حج کی نیت کر لے، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا، اس کے بعد کی بات کہی جا رہی، نیت کرے تو وہ نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ کرے نہ کوئی گناہ کرے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، نہ کسی سے جھگڑا کرے حج کے وقت۔ یعنی جب آپ نے احرام باندھ لیا تو نہ بیوی سے کسی طرح کی صحبت کی بات کر سکتے ہیں، نہ کسی طرح کی کوئی جھگڑے وغیرہ کی کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ جھگڑا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یعنی اللہ جانتا ہے جو ہم نیک کام کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سامان مہیا کرو، جو بہترین سامان تقویٰ ہے۔ جو بھی میں نے بتایا نا، حج کا جو مین اصل مقصد ہے وہ کیا حاصل ہے؟ اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا۔ تو یہ حج کی روح اسے کہا گیا۔ اس آیت میں جو یہاں پہ آیا نا زاد التقویٰ، اس کو حج کا روح کہا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے اور سامان مہیا کرو۔ حج کے سفر کے لیے جب نکل رہے ہو تو اپنے سامان مہیا اکٹھا کر لو، یہ نہیں کہ جب آپ حج پہ وہاں چلے گئے تو سائلوں کے طرح کہیں جا کر کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی وہاں پہ منع کیا گیا، بلکہ جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو اور صاحب استطاعت جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تب آپ پر حج فرض ہوا، اور اتنی دولت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ آپ آرام سے حج پہ جا سکتے ہیں، تو اپنے سامان مہیا کرو۔ اور سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی اللہ کا تقویٰ آپ نے حاصل کر لیا تو وہ سب سے بہترین سامان۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہاں جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، ہر ارکان کو آپ ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں کچھ اور بات ہے، تو پھر اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اسی کو کہا جا رہا ہے فَإِنَّ زَادِ التَّقْوَىٰ، یعنی کہ حج کا جو مین روح ہے وہ تقویٰ کا حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ اس کے بعد حج کے بارے میں پھر یہ کہا جا رہا ہے تم پر جو کچھ گناہ نہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی فضل سے مراد روزی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تجارت کے لیے یہاں سے کچھ سامان لے کے جاؤں، وہاں کچھ فروخت کروں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی منادی نہیں کی گئی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، کہاں پہ؟ جہاں پہ مشعر حرام ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت عطا کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمہیں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح اللہ کے رسول نے آپ کو ایک طریقے سے شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو حج کو اس سے پہلے جو حج کو جس طرح سے الٹے سیدھے طریقے سے لوگ کر رہے تھے، اور جب یہاں پہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے سے جب مسلمان حج کر رہے ہیں تب انہیں کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت دی گئی، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے آپ کو حج کے ارکان بتا رہے ہیں، جس طرح سے قوانین حج کو آپ کو بتایا گیا ہے، اس طریقے سے ادا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم فراہم ہمیں فرمائی ہے اتنی ہمیں پتا ہے اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ اب دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ۔ اب یہاں پہ قریشیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب وہاں کے وہ باشندے، اب وہ کیا کہہ رہے تھے، یہاں پہ اس آیت میں ہم پڑھیں گے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو۔ یعنی میدان عرفات سے سب حاجی لوٹتے ہیں، لیکن وہاں پہ قریشیوں کا کہنا تھا نہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم مینا میں ہی قیام کریں۔ یعنی باہر سے لوگ آنے والے میدان عرفات میں جائیں، کیونکہ اس میں اتنی سختی ہوتی ہے اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جو حجاج وہاں پہ گئے ہیں اس چیز کا انہیں پتہ ہوگا۔ تو مکہ والے کہتے تھے ہم کیوں پریشانی اٹھاویں، ہم مینا میں ہی رہ کر کے اس ارکان کو ادا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں منع کیا اور کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ آج کی ہماری آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200۔ اس میں کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اور مینا کے میدان میں ہوتا کیا تھا، پہلے کے لوگ مینا کے میدان میں اکٹھا ہو کر کے اپنے آباء و اجداد کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی جو ان کے کارنامے ہوا کرتے تھے ان کو حمد کے طور پر بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ کے کلام نے انہیں روکا اور کہا جا رہا ہے ثُمَّ قَضَيْتُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے حج کا کام پورا کر لیا کر چکے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یعنی جب حج کا کام آپ نے پورا کر لیا تو اللہ کا ذکر کرو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ اور داداؤں کا ذکر کیا کرتے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے او اشد ذکرہ، اور اس سے بھی زیادہ اور اس شدید طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بیان کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے حج کا کام پورا کر چکے تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی ساری چیزیں مہیا کرا۔ حج میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بس دنیا دنیا، اللہ ہمارے اولاد کو یہ دے دے، ہمارے کو یہ دے دے، ہمارے کو وہ دے دے، آخرت کی فکر نہیں۔ ابھی میں نے جو بیان کیا، جو حج کا مین روح ہے، جو حج کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی حاصل کرنا۔ تو دنیا سے محبت کر کے ہم تقوی تو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا پسندیدہ کام، اللہ کے حکم کے طریقے سے اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کو ہم عمل کر کے اللہ کا تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حج میں اللہ کی مقدس بارگاہ میں جانے کے بعد بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلام مقدس کو کہہ رہا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جو دنیا کرتے ہیں یہاں بھی اور مقدس مقامات میں جانے کے بعد بھی، اس کے لیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو کلام مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان